حضرت شیش کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا رہا. اب یہ نور آگے بڑھ رہا ہے. حضرت ابراہیم کی پیشانی میں آیا, نار نمرود سے ابراہیم کو بچایا. حضرت اسماعیل کی پیشانی میں آیا, حضرت ابراہیم کی چھڑی سے بچایا. حضرت یونس کی پیشانی میں آیا تو یونس مچھلی کے پیٹ میں سلامت رہے. اس کا مطلب یہ ہے جہاں جہاں نور چلتا رہا ان سب کو چمکاتا بھی رہا, سب کو بچاتا بھی رہا. آخر میں نور آگے بڑھتے ہوئے حضرت عبد المطلب حضور کی دادا کی پیشانی میں آیا, اور جب پیشانی عبد المطلب میں محمد عربی کا نور چمکا تو آپ کے والد کہتے ہیں میرا بیٹا جوان ہوتا رہا, اچانک اس کی پیشانی روشن ہونے لگی تو میں کاہنوں کے پاس چلا گیا. میں نے کہا یہ بتاؤ تو صحیح, میرے بیٹے کا چہرہ ایک دم چمکتا دہمکتا رہتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ سارے کاہنوں نے کہا تھا اب اپنے لخت جگر کی شادی کر دو, اس کی جوانی کے وقت میں اب وہ چیز جو قریب سے قریب ہونے والی ہے. کیا کہنا چاہتے ہو؟ عبد المطلب کا نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد یہ نور پھر بدستور وہی رہا. ارشاد فرماتے ہیں اب میں نے دوسری شادی کی ہے. دوسری شادی فاطمہ نامی عورت سے کر دی گئی, اور جب دوسری شادی ہوئی حضرت عبد المطلب کی پیشانی سے نور نکلا. حضرت مطلب کی پیشانی سے نکل کر وہ نور فاطمہ کے شکم میں آیا. ان کے نور پلتے پلتے اب عبداللہ نام کا ایک بیٹے نے جنم لیا. عبداللہ کی پیشانی میں نور آ گیا. جب حضرت عبداللہ بڑے ہو گئے, بڑے ہونے کے بعد تجارت کے لیے اپنے والد کے ساتھ چل رہے تھے, اور جیسے ہی جا رہے تھے راستے میں ایک کاہنہ عورت مل گئی جو توریت کی بھی عالمہ تھی, جو زبور کی بھی عالمہ تھی, جو انجیل کی بھی عالمہ اور فاضلہ تھی. اس نے دیکھا, دیکھ کر کہنے لگی او جوان عبداللہ قریب آ جا. عبداللہ قریب آ گئے, کہا کہ مجھ سے شادی کرو گے؟ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں. عبداللہ نے کہا تھا ابھی نہیں, سفر سے واپس آؤ, اس کے بعد دیکھا جائے گا. جب واپس آئے تھے آپ کے والد عبد المطلب نے حضرت پیغمبر آدم کی ماں حضرت آمینہ کے ساتھ میں عبداللہ کی شادی ہو جا رہی ہے. اور جب شادی ہوئی ہے تاریخ ہمیں مل رہی ہے پہلی رات تھی, اللہ نے حضرت عبداللہ کے پشت سے نور محمدی کو نکال کر حضرت آمینہ کے شکم میں منتقل کیا گیا. اور جب منتقل ہوا رب نے جنت کے 8 دروازے کھلوا دیے, اور جب 8 دروازے کھلے تو فرشتوں نے عرض کی مالک یہ خوشیاں کس بات پر ہے, یہ جنت کے دروازے کیوں کھل گئے, یہ جنت کے تمام دروازوں کو کس لیے کھولا؟ تو مشیت نے کہا فرشتوں اس لیے کھولا ہے آج کی رات میرے نبی کا نور عبداللہ کی پشت سے نکل کر اپنی ماں آمنہ کے رحم میں قرار پا چکا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت مفتی حسنین صاحب قبلہ, مفتی حسنین صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ آ رہی ہے. کیا بولنا ہے آپ کو؟ کیا بولنا ہے؟ بول کے دکھاؤ ذرا محبت سے اور پیار سے. ہاں ماشاء اللہ. ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے, آ گیا نور محمدی آمنہ کی شکم میں. آمنہ کہتی ہے 3 مہینے مکمل نہ ہو پائے تھے, میرے شوہر عبداللہ تجارت کے لیے گئے, واپس نہیں آئے. ان کے انتقال کی خبر آئی. آپ سے پوچھتا ہوں اولاد والے ہو تم, بیوی بچے والے ہو تم, بتاؤ تو صحیح جس بچی نے ابھی شادی کے بعد 3 مہینے کی مکمل زندگی بھی شوہر کے ساتھ نہ گزاری ہو, اتنے میں اسے بیوہ ہونے کا اس کے دامن پہ داغ لگ جائے, اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے, بتاؤ سسرال والوں پہ کیا گزرے گی؟
گھر والوں پہ کیا گزرے گی، اس کے باپ کے دل پر کیا صدمہ ہوگا، بھائیوں کے دل پر کتنی تکلیف ہوگی، اور خود اس عورت پر جو ابھی جوانی میں بیوہ ہوئی ہے، جس نے 3 مہینے بھی مکمل شوہر کے ساتھ میں نہ گزارے ہوں اور وہ بیوہ ہو جائے۔ لیکن یاد رکھنا، حضرت آمینہ کہتی ہیں میرے سر سے میرے سرتاج کا سایہ ہٹ گیا، میں جب تجارت کے لیے گئے تھے وہ نہیں آئے، ان کے انتقال کی خبر آئی۔ عبد المطلب کہتے ہیں میرا بالکل دل پھٹنے لگا، میرا جوان بیٹا چلا گیا، جوان گھروں میں بہو ہے، بیوہ بہو کو دیکھ رہا ہوں، میرے بیٹے کی امانت اس کے پیٹ میں پل رہی ہے۔ جب یہ انداز دیکھا، بڑا ناز و نخروں کے ساتھ، بڑے لاڈ اور پیار کے ساتھ حضرت آمینہ کی تمام تر ذمہ داریاں آپ ادا کرتے رہے۔ اب وہ وقت قریب سے قریب تر ہو رہا ہے، سرکار پیغمبر آدم اب دنیا میں جلوگر ہونے والے ہیں۔ جیسے ہی حضرت آمینہ کہتی ہیں، اور حضرت آمینہ ہی نہیں بلکہ مکے کی وہ لیڈی ڈاکٹر جس کو تاریخ نے حضرت شفا کا نام دیا ہے، وہ ارشاد فرماتی ہے میں نے آج سے پہلے مکے میں ہزاروں بچے پیدا کرا دیے، لیکن میں نے ان تمام بچوں کے پیدا ہونے کا انداز الگ تھا، لیکن جب میں آمینہ کے کمرے میں گئی ہوں، تب آمینہ کے کمرے میں جانے کے بعد میں نے دیکھا آمینہ کے کمرے میں نور ظاہر ہو گیا ہے، اور جب نور نکلا ہے تو خود میں نے آمینہ سے پوچھا اے آمینہ بتاؤ کیا دکھ رہا ہے، تو حضرت آمینہ کہتی ہے جب نور ظاہر ہوا تو میں نے اس نور کی روشنی میں نے مشرق و مغرب کو دیکھا، مشرق میں ایک جھنڈا لگے دیکھا، دوسرے کو مغرب میں لگا دیکھا، تیسرے کو کعبے کی چھت پہ لگا دیکھا۔ ارشاد فرماتی ہے میں نے اس نور میں شام کے اور میں نے تمام محلات کو وہیں بیٹھے دیکھ لیا۔ حضرت شفا کہتی ہے اب نور ظاہر ہوا، اور جیسے ہی میں نے دیکھا جب عام عورتوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان بچوں کی پیدائش سے پہلے ناپاکی ظاہر ہوتی ہے، لیکن اور بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی ناپ اپنی ماں کے نس سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، یعنی ناپ کٹے ہوئے پیدا نہیں ہوتے، ان کی ناپ پیدا ہو کر کے کاٹی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا آخر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت طیبہ آخر دوسرے انداز پہ کیسے علماء نے بیان کیا، اگر عورت استقرار حمل ہو جائے اس کے بعد جو عورت کو ہر مہینے جو ناپاکی کا خون ظاہر ہوتا ہے، جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچے کی وہی غذا کر دیتا ہے، یعنی اس نس سے اس بچے کی ناپ کو جوڑتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اس خون سے اس بچے کی پرورش ہوتی رہے۔ ماں کچھ بھی کھائے کچھ بھی پیے، جتنی بچے کو ضرورت ہوگی اسی لحاظ سے وہ بچے کے اندر وہ غذا ٹرانسفر کر دی جائے گی۔ لیکن یاد رکھنا اس کا مطلب یہ ہو گیا جب بچے پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد اب غذا کا وہ راستہ ختم ہو گیا، تو کہتے ہیں نا بچہ پیدا ہو گیا ناپ کاٹ دی جائے، لیکن سیدہ شفا کہتی ہے جب میرے محمد پیدا ہوئے تھے تو مصطفیٰ جان رحمت کی ناپ کٹی ہوئی تھی، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، آپ ختنہ کیے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کس لیے اے شفا کیا بولتی ہو، تو حضرت شفا کہتی ہے آج سے پہلے مکے میں ہزاروں بچے پیدا ہوئے، لیکن اس طریقے پہ نہیں، جب بچے پیدا ہوتے ہیں عورت پہلے بھی ناپاک ہوتی ہے بعد میں بھی ناپاک ہوتی ہے، لیکن محمد پیدا ہوئے تو آمینہ کے یہاں پہلے ناپاکی نہیں، تو میں کہنا چاہتا ہوں اور بچے پیدا ہوتے ہیں تو خون سے پیدا ہوتے ہیں، ان کی غذا ناپاک خون ہوتا ہے، اور مصطفیٰ ناپ کٹے اس لیے پیدا ہوئے، مصطفیٰ ناپاک خون سے نہیں اللہ کے نور سے پیدا ہوئے۔ بابا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، جشن عید میلاد النبی، مفتی حضور حسنین منظری صاحب ناپ کٹے ہوئے پیدا ہوئے تھے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا۔ اب دیکھو نا پیار کی زبان، میرے نبی کی پیاری ماں فرماتی ہے میری گود میں بیٹے محمد آ گئے تو میں نے دیکھا جو پہلے درد کے جھٹکے مجھے لگے تھے، اچانک ایک پرندہ نکلا، اس پرندے کے پرندے سے ایک پر ٹوٹا، میرے سینے پہ آنکھیں لگ گیا، سارا درد ختم ہو گیا، پورا کمرہ منور ہو گیا۔ جب میرے بیٹے پیدا ہوئے نا تو میں نے دیکھا
دیکھا ایک نور ظاہر ہوا، اس نور میں سے میں نے دیکھا 3 لوگ آئے ہیں، ایک کے ہاتھ میں چاندی کی سرائی ہے، دوسرے کے ہاتھ میں زمرد کا تشت ہے، تیسرے کے ہاتھ میں ریشمی رومال ہے۔ آنے کے بعد میں میری گود سے بچے کو لیا، اس بچے کو لے کر جو چاندی کی سراہی تھی، اس سراہی کے اندر کوثر و تسنیم کا پانی تھا، حضور کو اس پانی سے غسل دلایا گیا، اور غسل دلانے کے بعد آمینہ کہتی ہے اس زمرد کے تشت سے مہر کو نکالا، میرے بیٹے کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو چسپاں کر دیا اور اس رومال کے اندر لپیٹ کے سلا دیا۔ تو آمینہ کہتی ہے اب بادل ظاہر ہوا، میرا بیٹا غائب ہو گیا، تو میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اس بیٹے کو آسمانوں کی سیر کرا دی جائے، اس بیٹے کو زمین کے تمام طبقات کی سیر کرا دی جائے، ایک ایک چیز پہچان لے، نبی آخر الزمان پیدا ہو گئے، ایک ایک ذرہ جان لے، مصطفیٰ پیدا ہو گئے۔ پھر آمینہ کہتی ہے بادل کا ٹکڑا ہٹا، میری گود میں محمد لیٹے تھے، مٹھیاں بند تھی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اے آمینہ تجھے مبارک ہو، اس بیٹے کی مٹھیاں دیکھ رہی ہے، اس کی بند مٹھیاں دیکھ اور سن لے آمینہ، اللہ نے اپنے تمام خزانوں کی چابیاں اسی مٹھی میں اللہ نے عطا فرما دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا عزت ملے گی نبی کی بارگاہ سے، دولت ملے گی نبی کی بارگاہ سے، شہرت ملے گی مصطفیٰ کی بارگاہ سے۔ حضور آ گئے، آ گئے۔ اب تم نے یہ بھی سنا ہوگا مکے میں دالیاں لینے کے لیے آئی تھی، حلیمہ سعدیہ بھی آ گئی تھی، بس آخری باتیں حلیمہ بھی آ گئی۔ آنے کے بعد میں ان کے ساتھ میں ان کے شوہر حارث بھی تھے۔ حارث نے کہا تھا عبدالمطلب دے دو، اپنا بچہ دے دیا۔ بات چیت کا سلسلہ چلتے چلتے جب واپس جانے لگے تو حارث اور حلیمہ کے ساتھ میں اور مکے کی عورتیں آئی تھیں، دائیاں، ان کی سواریاں بڑی تیز تھیں۔ حلیمہ کی اونٹنی اتنی تھکی ہوئی تھی، آتے ہوئے بیٹھ جا رہی تھی، لیکن جب بعد میں آئیں، جب لے کے چلی تو ساری عورتیں پیچھے رہ گئی، حلیمہ کی اونٹنی آگے نکل گئی۔ تمام سہیلیوں نے کہا تھا حلیمہ سواری بدل دی ہے کیا؟ آئی تھی تو بار بار بیٹھ رہی تھی، اب تو رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ تو حضرت حلیمہ نے کہا او سہیلیوں سواری وہی ہے، اب سوار بدل گیا ہے، اب کوئی دنیا دار نہیں، آمینہ کا لال سوار ہو گیا ہے، آمینہ کا چاند سوار ہو گیا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے میں گھر لے گئی تو میرے گھر کی حالت بڑی خستہ تھی، غربت گھر میں قدم رکھے ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی برکت والا بچہ گیا ہے میرے گھر سے غریبی دور ہو گئی۔ خود فرماتی ہیں حلیمہ پڑوس کی عورتیں آ گئی، آنے کے بعد کہنے لگی حلیمہ یہ تو بتا تو پوری رات اپنے گھر میں چراغ جلائے رہتی ہے، کیا تیرے پاس اتنا تیل ہے کہ تو پوری رات چراغ جلاتی ہے؟ تو حلیمہ کہتی ہے قسم اللہ کی میرے گھر میں چراغ میں تیل ایک بوند بھی ڈالنے کے لیے نہیں ہے۔ کہا پھر اجالا کیسے؟ کہا کہ حلیمہ کہنے لگی او سہیلیوں سنو تو صحیح، یہ اجالا میرے چراغ کا نہیں ہے، یہ اجالا تو آمینہ کے چراغ کا ہے۔ جب سے حضور آئے ہیں اجالا ہو گیا ہے، جب سے نبی آئے ہیں گھر میں اجالا ہی اجالا ہے۔ جب یہ کیفیت دیکھی حضرت حلیمہ کہتی ہیں اگر پڑوس کا کوئی بچہ بیمار ہو جاتا اور بیمار ہونے کے بعد جب وہ عورتیں آتی کہنے لگتی حلیمہ تو اپنے برکت والے بچے کے پیروں پہ پانی ڈال دے اور اس پانی کو دھون کو ہمارے بچوں کو پینے کے لیے دے دے۔ حلیمہ کہتی ہے میں اس کو ایسا ہی کرتی، اپنے بیٹے محمد کے پیروں پہ پانی ڈالتی، اس پانی کو بیمار بچوں کو لیے دے دیا جاتا تو سارے بیمار پانی کی برکتوں سے شفا یاب ہو جاتے۔ حلیمہ کہنے لگتی ہے جب میری جن جنگلوں میں بکریاں چرنے جاتی تھی تو پڑوس کے بچے بھی کہنے لگتے حلیمہ کی بکریاں وہاں چرتی ہیں، ان کی مائیں کہتی تھی بیٹو اپنی بکریاں وہاں چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرنے کے لیے جاتی ہیں، کیونکہ جہاں سے وہ چر کے آتی ہیں ان میں دودھ زیادہ ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں دودھ کم ہوتا ہے۔ لیکن ان عورتوں کو کہاں معلوم تھا یہ جو دودھ میں برکت بکریوں
کیونکہ ہو رہی ہے یہ گھاس کی وجہ سے نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کی برکتیں ہیں۔ حلیمہ کہتی ہیں میں پلتی بڑھتی رہی، اب میرے گھر میں رحمتیں اترتی رہی۔ اب حضرت حلیمہ کہتی ہیں میرے گھر میں ایک بچی رہتی تھی، جس بچی کو ہسٹری میں حضرت سیما کہا جاتا ہے۔ وہ سیما حضور کی رضائی بہن لگتی ہے۔ اے لوگوں، جوانوں، یاد رکھنا، تم اولاد والے ہو، تم بہنوں والے ہو، تم بیٹیوں والے ہو، اپنے گھر کا جائزہ لو۔ اگر بہنیں بڑی ہوں، بھائی چھوٹا ہو، تب ان کا انداز پیار کرنے کا دیکھو۔ اپنے بھائیوں کو بہنیں سینے سے لگا کے گلی گلیانے میں لیے لیے گھومتی ہے، اتنا پیار کرتی ہے، خود نہ کھاتی ہے، اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے رکھا جاتا ہے، خود کوئی چیز لی جاتی ہے، گھر والوں سے کہتی ہے ہمارے بھائی کا خیال رکھو، ہمیں ملے نہ ملے ہمارے منع کو ضرور مل جائے۔ یہ بہنوں کا پیار ہوتا ہے۔ تو حضرت حلیمہ اس زمانے میں حالات یہ تھے، عصر کا وقت ہوتا، ساری عورتیں اپنے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دے دیتی تاکہ عصر کا وقت میں پکانا کھانا ہوتا، اور جب پکانے کا سلسلہ ہوتا تو بچوں کو گود لیں گی کہ پکائیں گی، بچوں کو لے کر بچے باہر چلے جاتے، اور جب باہر چلے جاتے تو حالات دیکھو، حضرت شیما بھی حضور کو لے کے جا رہی تھی، کیونکہ حضور کی رضائی بہن ہے، آقا سے پیار کیا جا رہا ہے۔ حضرت شیما کہتی ہے میری سہیلیاں اور بھی آ جاتی، اور جب تمام سہیلیاں آتی تو آپس میں مقابلہ چھڑ جاتا، کوئی کہتا نپا کے دیکھ میرا چاند اچھا لگ رہا ہے، یا تیرا بھائی اچھا لگ رہا ہے، میرا اچھا ہے کہ تیرا اچھا ہے، کوئی کہتی دیکھنا میرے بھائی کی آنکھوں کا جواب نہیں ہے، کوئی کہتی دیکھنا میرے بھائی کے لب و رخسار کا جواب نہیں ہے، کوئی کہتی دیکھنا میرے بھائی کی پیشانی کا جواب نہیں ہے۔ اتنے میں تاریخ بتاتی ہے حضرت شیما اپنے ویر محمد کو لے کے جب جاتی تھی تو کہنے لگتی بتاؤ سہیلیوں تمہارا اچھا لگ رہا ہے یا میرا اچھا لگ رہا ہے؟ تو حضرت شیما سے وہ عورتیں کہنے لگتی، وہ لڑکیاں کہنے لگتی شیما تو اپنے بھائی کی بات کر رہی ہے تو سن لے شیما، ہمارا وجدان تو یہ